بیوہ آپ نے فرمایا سائی علی الانبلا والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. ارے تمہارے سماج میں جو راڑ مسمات جو بیوہ ہیں، جو مسکین اور فقیر ہیں، ان کا تعاون کرو، ان کے مسائل کو سولو کرو. جہاد کا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک شخص ڈیلی نفلی روزہ رکھ کے حاصل کرتا ہے. ارے اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک شخص پوری رات ہر دن رات میں تہجد کی نمازیں ادا کر کے اللہ سے لیتا ہے. یہ عورتیں اسلام نے وہ سارے حقوق انہیں دیے. نکاح ثانی کا نکاح کا حق دیا. سب سے بڑا حق جو اسلام نے عورتوں کو دیا وہ جینے کا حق دیا، حق الحیات دیا. آج سائنس ترقی کر گئی، آج ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی اگر بیٹی ہوتی ہے تو اسے پیدا بھی نہیں ہونے دیتے. میرے بھائیوں، اسلام نے عورتوں کو وہ سارے حقوق دیے جن حقوق سے یہ عورتیں محروم چلی آ رہی تھی. ان میں سر فہرست جینے کا حق دیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. فرمایا رحمت للعالمین نے ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات. اللہ نے ماؤں کی نافرمانی کو اور بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کرنے کو حرام قرار دیا ہے. یہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، مشقت کا کام نہیں کر پاتی. ذرا ان کمزور طبقے پر اس رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین دیکھو کہاں کمزور ہے. اس لیے اگر یہ صرف 4 کام کر لیں تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے ان کے سامنے کھول دے گا. جا جس دروازے سے اچھا ہو جنت میں ان کر جا. ان المرأ اذا صامت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بالہا واحسنت فرجہا. یہ عورتیں 4 کام کر لے، کمزور ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، شوہر کی اطاعت کر لے، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جنت کے 8 دروازے ہوتے ہیں. 8 دروازے کھول. فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ. جاؤ جس دروازے سے جانا چاہتی ہو، داخل ہونا چاہتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ. رحمت للعالمین کی شان رحمت کو ذرا جانوروں پر دیکھیے. نبی جب مدینہ تشریف لے گئے تو جانتے ہیں وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے؟ زندہ اونٹ ہے، کوہان کاٹ لیا، چودڑ کا گوشت کاٹ کے کھا رہے. ارے اس اونٹ کے درد کو محسوس کس ذات نے کیا؟ اس تیس کو محسوس کیا اس ذات گرامی نے جسے رحمان و رحیم نے رحمت للعالمین بنا کر اور دین رحمت دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا. فرمایا ما قطع من البہیمہ وہی حیۃ فہو میت. جو گوشت چوتر کا کاٹ کے کھاتے ہو وہ مردار ہے، وہ تمہارے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے. جانوروں کو ذبح کرو. اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ولیحد احدکم شفرتہ ولیرح ذبیحتہ. سنو، جانور کو ذبح کرو تو اپنی چھری تیز کر لو، قاعدے سے ذبح کرو، آرام دے کر کے اسے ذبح کرو. وہ جانور جس کا کھانا حرام ہے پھر بھی اس پر رحمت للعالمین کی شان رحمت دیکھو. صحابہ کرام اس کو تاکید کر رہے ہیں. سنو، عذبت امرأۃ بحرۃ. سنو، ایک عورت تھی، وہ اس نے بلی کو باندھ رکھی تھی، چھوڑتی نہیں تھی، اسے آزاد نہیں کرتی تھی کہ وہ کھا پی لے، باندھ رکھی تھی. تڑپ تڑپ کر بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی. اللہ نے اس بلی کے جان لینے کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا. سنو میرے ساتھیوں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا. ارے بنی اسرائیل میں ایک طوائف تھی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب رحمت الناس والبہائم کے تحت اس حدیث کو لائے. کہا کہ اس طوائف نے اس سے زیادہ گندا کام کچھ نہیں ہو سکتا. وہ طوائف نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے زبان باہر کر رہا ہے، یہ ہوا ہے، ہانپ رہا ہے، کسی طرح اپنے موزے کو تر کر کے
اس طوائف نے اس کتے کی کے زبان پر پانی نچوڑ کر کے اس کی پیاس کو بجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس طوائف کی یاد آئی، اتنی بھائی کہ اس رب العالمین نے اس جانور، بے زبان جانور پر رحم کرنے اور اس کی پیاس کو بجھا دینے کی وجہ سے، اے میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے مبعوث، اس لیے پوری انسانیت سے محبت کرو، کسی سے گھرنا نہیں اور کسی سے فیلنگ اور تعصب اپنے دل میں مت رکھنا۔ حب انسانیت کے چراغ اپنے سینے میں جلاؤ۔ مصیبت کی گھڑیوں میں یہ مت دیکھو کہ یہ آپ کے کاسٹ کے لوگ ہیں یا آپ کے مسلک کے لوگ ہیں، پوری انسانیت کی خدمت کے لیے آگے بڑھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس لیے اس رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے، یہ محبت تم انگوٹھے چومنے سے ادا نہیں کر سکتے۔ اس رسول سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نرم دل ہوں، ہمارے اندر دوسروں پر رحم کرنے، دوسروں پر مرسی کرنے کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ یاد رکھیے، رحمت کرنا، معاف کر دینا، نرم انداز اختیار کرنا، اگر یہ چیز آپ اپنے اندر پیدا کر لو گے تو آج جو طلاق کی کثرت ہو رہی ہے، میاں اگر بیوی پر رحم کرے تو پھر اس کی ازدواجی زندگی میں باغ و بہار آئے گی۔ باپ بیٹے میں جو فاصلے ہیں